السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیوں کا رشتہ جو ہے یہ ایک انتہائی نازک موضوع ہے۔ آج کل کیا جب سے بھی سن رہے ہیں یہی ایک مسئلہ ہے کہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آتے ہیں تو آ کر لوگ دیکھ کر ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ چلے جاتے ہیں، اچھے لوگ نہیں مل رہے، یا ہمارے لیول کے مطابق یا ہماری خواہش کے مطابق رشتے نہیں آ رہے، تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو خاص طور پر آج کل کے دور میں تقریباً ہر ماں باپ کو ہی پریشان کیے ہوئے ہے۔ آج کی نشست میں یہی مقصد ہے ہمارا کہ اس انتہائی اہم بات کے اوپر ہم بات کریں، انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں، اور اپنے سننے والوں کے لیے انتہائی سود مند، فائدہ مند اور بہت ہی مؤثر جو ہے وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ بیٹیوں کا رشتہ نہ آ رہا ہو کسی بھی وجہ سے، بھلے کسی بندش کی وجہ سے یا کسی جادو وغیرہ کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی وجہ سے، کوئی حسد ہے، اس کے لیے میں آج آپ کو 3 ایسے مؤثر اور بڑے آزمودہ عمل بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر آپ اس کی پابندی کریں، وہ بچی، وہ بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ اس کے خود کے کرنے کے اعمال ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے پورا یقین ہے کہ اگر روزانہ کی بنیاد پر جو میں ابھی وظائف بتانے لگا ہوں ان کا اہتمام کر لیا جائے پورے اللہ کے اوپر ایمان اور یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور بضرور والدین کو خوشخبری ملے گی، ان کی اپنی چاہت کے مطابق والے رشتے آئیں گے، جیسے وہ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی رشتے آئیں گے۔ اگر کوئی بندشیں ہیں تو اللہ اس کے پڑھنے سے، یہ جو 3 اعمال بتا رہا ہوں، اپنے فضل سے وہ بندشیں دور فرما دیں گے، اور انشاءاللہ ماں باپ کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ 3 عمل ہیں، اس کو سن لیں، لیکن ان 3 اعمال کو کرنے سے پہلے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والی جو بھی ہماری بہن ہو، بیٹی ہو، جو بھی یہ عمل کرے وہ 3 باتوں کا ضرور بضرور دھیان کر لے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً اس بات کا ضرور ذکر کرتا ہوں کہ 3 عمل جو کرنے والا ہوگا وہ انشاءاللہ کوئی بھی عمل کرے گا، کوئی بھی وظیفہ کرے گا، اللہ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور بضرور آئے گی۔ تو وہ 3 کام یہ ہیں کہ یہ عمل کرنے والا، بلکہ ہر مسلمان ہی باوضو رہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں وہ باوضو رہے۔ نمبر 2، 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا ہو اور کرنے والی ہو۔ نمبر 3، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، چاہے وہ 2 پیج پڑھ لے، چاہے وہ 2 رکوع پڑھ لے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر یہ تلاوت قرآن کرنے والا ہو۔ اب آپ آ جائیں جو 3 قیمتی وظیفے میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت جس بچی کا، جس بیٹی کا رشتے کا مسئلہ ہو، وہ تھوڑی ہمت کرے اور فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ تہجد کے وقت ایک عمل کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ اس کے اندر آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ لیں، کوئی قید نہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، آہستہ آہستہ آواز میں، اچھی طرح سے، کچھ تیزی سے نہیں پڑھنا۔ اگر کسی کو یاد ہے تو اکثر اوقات لوگ تیز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس وقت اللہ پاک آسمان زمین پر آئے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اس وقت یہ دعا کرنی ہے، اللہ پاک یہ جو سورہ رحمان پڑھی، اس سورہ رحمان کا واسطہ
اے اللہ ہمارا بہترین رشتہ عطا فرما دے جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہو۔ دوسرا عمل، یہی بچی جو اپنے رشتے کے لیے کر رہی ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز جہاں پر پڑھی ہے، فرض سنت نوافل پڑھ کے اپنی جگہ سے نہ اٹھے، ادھر ہی بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کرنی۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں 70 مرتبہ یہ 2 اذکار کرنے ہیں، یہ آپ کی اسکرین پر بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور 70 مرتبہ، جب یہ 70 مرتبہ پڑھ لیں پھر 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بڑے صدق دل سے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بڑی اچھی طرح سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اللہ کو کے اوپر اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور بضرور آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اسی زمرے میں تیسرا اور بہت ہی قیمتی عمل وہ یہ ہے، یہ عمل خاص ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی نظر ہے جس کی وجہ سے رشتہ آ نہیں رہا، یا آ رہا ہے تو آ کے واپس چلا جاتا ہے، دیکھ کے بچی کو چلے جاتے ہیں، اس کے لیے خاص یہ عمل ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو آپ 24 گھنٹے میں بچی کسی وقت بھی کر سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان میں صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین میں جب 7 مبینیں آتی ہیں، ہر مبین پر 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی ہے۔ ہر مبین کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فلق پوری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پوری، اور پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس پوری صورت 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مبینوں پہ یہ عمل کرنا ہے، اور سورہ یاسین صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ۔ اب اس عمل میں اس پورے جو یہ 3 اعمال کا ایک مجموعہ ہے، اس کو آپ نے خواتین نے 42 دن 42 ڈیز اس کو جاری رکھنا ہے، اور جب 42 دن پورے ہو جائیں تو سورہ یاسین والا عمل آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن باقی 2 جو اعمال ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہو جاتا، اور انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ یہ آپ کا انشاءاللہ رشتہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اچھی خبر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ انتہائی آزمودہ، اور میں نے الحمدللہ بہت سے بچیوں نے یہ پورے اعمال کر کے تو ہمیں خوشخبری ہی سنائی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معیار کے مطابق ہی اللہ پاک نے ان کو خوشیاں دی ہیں۔ تو آپ بھی اس کی پابندی کریں، اور اس عمل کو جب کرنا ہو تو ضروری ہے کہ آپ صدقہ دے کر یہ عمل کریں۔ وہ آپ کسی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسوں کی صورت میں دے سکتے ہیں، کسی غریب کے گھر میں آٹا دے دیں، راشن دے دیں، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، لیکن صدقہ ضرور بضرور دے کر، خاص طور پہ سورہ یاسین والا جو بندش دور کرنے کا عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے خزانہ غیب سے بہترین رشتے عطا فرمائے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر۔ ابھی جیسے ہمارے یہ سیف اللہ بھائی نے پوچھا کہ نارنگ منڈی سے کہ فوت شدہ والدین سے کچھ مسائل تھے، وہ فوت ہو گئے اور اب وہ ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے جو اپنے والدین کو کسی وجہ سے ناراض کر بیٹھے اور ان سے زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا، تو اب کیا کرے؟ دیکھیں، چند کام ہیں وہ کر سکتے ہیں جی۔ اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن نے تو کہا وبالوالدین احسانا، ٹھیک، تو کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے ساتھ بھی احسان کر سکتا ہوں؟ بالکل تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چند باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی کمٹمنٹ کی تھی کسی کے ساتھ، اچھا بلکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی دعائیں فرمائیں۔
جی ایک تو فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دعا اس میں یہ مطلقاً دعا فرمائی. ٹھیک. اس کے بعد دعائے مغفرت فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آدمی جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ دعا مانگتا رہے, اللہ ان کو درجات بلند کرے, اللہ یعنی جس بھی طرح کی دعا کرتا رہے, اور دوسرا خاص طور پر دعائے مغفرت کرے. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی دنیا میں تو وہ کمٹمنٹ پوری کرے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس نے کسی بھی طرح کا کوئی وعدہ کیا تھا کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرے, یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. ٹھیک ہے. دعا کرنا, دعائے مغفرت کرنا, کمٹمنٹ کوئی انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا. ٹھیک. اور اگلی بات آپ نے فرمایا کہ اگر جو والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ, یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ جو والدین کے دوست ہیں اللہ اکبر ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. واہ. والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا, یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایک ہی حدیث میں بات. لیکن بعض دوسری حدیث میں صدقہ کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں. صدقہ کرو. تو کوئی بھی صدقہ جاریہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. آپ ان کے لیے کچھ بھی دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ ہوگا, ان سے احسان ہوگا. کہ دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ کیا جائے. جی کہ آپ جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے آپ ان کے لیے صدقہ کریں. کسی جگہ آپ قرآن مجید خرید کے مسجد میں رکھوا دیتے ہیں کہ لوگ پڑھیں گے تو میرے والد صاحب کو ثواب ہوگا, تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ مسجدوں میں صفیں رکھوا دیتے ہیں, مسجد بنوا دیتے ہیں, کوئی کہیں نلکا لگوا دیتے ہیں. اس طرح کا کوئی بھی کام جو ہوتا ہے صدقہ جاریہ ہے. بلکہ پانی کے صدقے کو تو پانی کا صدقہ تو سب سے اچھا صدقہ ہے. تو کوئی صحابی آئے بھی تھے جنہوں نے پوچھا, ہاں جی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ جو ہے سب سے اچھا صدقہ ہے. تو لہٰذا پانی کا صدقہ کریں یا نلکا لگوا دیں, کوئی اس طرح کا کام. تو صدقہ جو والدین کے لیے کریں یہ بھی ان کو فائدہ دے گا. تو ان سارے کاموں میں سے کوئی کام بھی یا سارے کام کیے جائیں گے تو انشاءاللہ والدین کی طرف سے معافی مل جائے گی. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یوں آپ معافی مانگیں گے. تو دیکھیں حدیث میں آتا ہے والدین خاص طور پہ جو فوت شدہ والدین ہوتے ہیں ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ اچانک جو ہے وہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے حالات بہتر کیوں ہیں. اگر وہ اچھے حالات میں ہیں, جنت وغیرہ میں ہیں انشاءاللہ, تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر اللہ نخواستہ وہ کسی برے حالات میں ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ کس وجہ سے تبدیلی کس وجہ. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اولاد کی دعا گویا ڈائریکٹ ان کو فائدہ دیتی ہے. تو اس طرح تو ان کا وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ دعا کرے. تو دعا کرنے کی وجہ سے ان کو چونکہ فائدہ ہوتا ہے لہٰذا وہ دعا کرتے رہیں. آپ دعا جتنی زیادہ کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ وہ دنیا میں معافی سے کہیں زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا کہ آپ والدین کے ساتھ اس طرح ذاتی دلی اور قلبی اطمینان کے لیے, یعنی اپنی کسی کو ایسی بات یا زیادتی کر بیٹھے ہیں تو ان کے جانے کے بعد یہ سارے جو کام آپ نے بیان کیے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے معافی بھی مانگیں تاکہ ان کا دل مطمئن. ہاں, اللہ سے معافی تو یقیناً یہ مانگ چکے ہوں گے اور مانگتے رہتے ہوں گے. تو اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے والدین کا دل دکھا تھا اس کو بھی تو ہی درست فرما دے. اور میں نے اگر اپنے والد کا یا والدہ کا کوئی حق مارا تھا تو یا اللہ تو اپنی جناب سے اس کو پورا کر دے. تو یہ بھی ساتھ دعا کرتے رہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ معاملات جو ہے بہتر ہو جائے.